لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں مہمان شرکت فرما رہے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ جو سوالات آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں ای میل کے ذریعے یا فون کر کے، یا بعض دوستوں نے زبانی بعض دفعہ ذکر کیا ہوتا ہے، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو ان سوالات پر مبنی یہ آج کا پروگرام ہوگا۔ متفرق سوالات ہمارے پاس یہاں آج کے پروگرام کے لیے موجود ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ تربیتی اور تعلیمی نوعیت کا ہے۔ جو سوالات ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں وہ ایک عمومی رنگ رکھتے ہیں اپنے جواب کے اندر، اس کو کسی مخصوص واقعہ یا فرد کے لیے بیان نہیں کیا جاتا، یا بعض دفعہ قضائی معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو ان پروگراموں کا مقصد ان قضائی معاملات کا حل کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام موجود ہے جماعت کے اندر، اور جن کے سامنے سارے حالات ہوتے ہیں، یا اگر دو فریق اس میں انوالو ہیں تو ان دونوں کی باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، سارے حالات کو مد نظر رکھ کے، تو تفصیل کو جان کر وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پروگرام کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا بات جو ہے یا کوئی ایسا فیصلہ دے رہے ہیں کسی کے متعلق یا کسی معاملے کے متعلق، بلکہ یہ ایک جنرل نوعیت کا پروگرام ہے جس کا مقصد تعلیم و تربیت میں احباب جماعت کی مدد کرنا ہے۔ تو اس لیے براہ کرم جو معاملات ہیں ان کو جو مقامی طور پر طریق اور نظام اور جو اس کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق ہی حل کیا جائے گا اور حل کیا جاتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد خان صاحب ہم آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ آج کا جو پہلا سوال ہے اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ ایک گزشتہ دنوں پہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے وہ گردش کر رہا تھا، جس میں کچھ ایسا دکھایا گیا تھا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے خادم کو، نوکر کو وہ اس طرح سے شامل نہیں کرتے، تو بہت سے دوستوں نے یہ سوالات اس رنگ میں جو ہے وہ ڈسکشن کی یا سوالات پوچھے۔ تو سوال جو ہے وہ یوں ہے کہ اگر انسان اپنے لیے کھانا بنواتا ہے اور بنانے والے خادم یا نوکر کے متعلق جس کو اجرت پر رکھتا ہے، وہ باورچی ہے، خانسامہ ہے، یا لا کے پیش کرتا ہے، تو اسلامی تعلیمات میں کیا حکم ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے تو اسلام کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامل تعلیم ہے، اور ہر پہلو ہر جہت کے متعلق اس نے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی تعلیمات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، بعض اخلاقی اقدار سے متعلق ایسی تعلیمات ہیں جن کو جتنا اپنائیں گے اتنی اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیم دی کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز پکاتے ہیں جس کی خوشبو ساتھ والے ہمسائے کو جا رہی ہے، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو بھیج دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آتے ہیں اور راستے میں ہمسائے کے کھیلتے ہوئے بچے جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ان کے گھر میں اس قسم کی چیز آئی ہے، تو فرمایا کہ اس میں سے بھی کچھ ان کو بھجوا دو۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جس سے معاشرے میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اپنے اجرت پہ جن لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ملازم ہیں، نوکر ہیں، تو ان کو جن کاموں پہ رکھا ہوا ہے کیا ضروری ہے کہ اس میں سے جو کام وہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں دیا جائے؟ مثلا کسی کا کپڑے بنانے کا کارخانہ ہے تو اس پہ جو اس نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ اجرت پہ، محنتانے پہ رکھا ہوا ہے، جو وہ کام کرتے ہیں اس کی اجرت اور ان کی محنتانہ انہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی وہ ضروری اور فرض نہیں بن جاتا کہ ان کو ضرور وہ کپڑا ضرور انہیں دیا جائے کہ وہ بھی پہنے۔ جوتوں کے کارخانے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ جوتے انہیں بھی دیے جائیں۔ اسی طرح کوئی باورچی ہے جو کھانا بنا رہا ہے، اگر اس کا محنتانہ اور اس کا اجرت اسے مل جاتی ہے تو جو اس نے محنت کی ہے، جس پہ اسے رکھا گیا، وہ تو اسے مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی بات یہ ہے کہ جو اس میزبان نے خود کھانا ہے یا جو گھر کا مالک ہے اس نے کھانا ہے، تو اس میں سے ایک دو نوالے کچھ کھانے کے لیے جس نے بنایا ہے اس کو بھی دے گا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ برکت ہی اس میں پڑے گی۔ لیکن اس کو اس حد تک یا اس تعلیم کو اگر ہم اس زمانے میں جو اس خاص ماحول میں جو ایک غلام اور لونڈی کا کانسیپٹ تھا، یہ تصور تھا، اس کے ساتھ اگر ہم ملائیں گے تو یہ آپس میں ملتی نہیں بات، کیونکہ یہاں پہ یہ فرق بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ جو خاص حالات میں، خاص ماحول میں غلام بنتے تھے، اور اسلام سے پہلے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کسی کے بچوں کو اٹھا کے بھی غلام بنا لیا جاتا تھا، ان تمام طریقوں کو اسلام نے روک دیا، اور بہت ساری ایسی سزاؤں کا یا ایسی غلطیوں کے کفارے کے طور پہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کو بیان کیا تاکہ غلامی کو ختم کیا جائے۔ اور صرف ایک ایسی وجہ تھی جس پہ اسلام نے کہا کہ تمہیں بھی مد مقابل پہ غلام بنانے کی اجازت ہے، اگر اسلامی جنگیں ہوتی ہیں اور اس میں دشمن آپ کی عورتوں اور آپ کے بچوں کو غلام بناتا ہے، تو ایسے دشمنوں کے ساتھ برابر کے سلوک کے طور پہ ان کے بچوں اور ان کے عورتوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اسلام نے بہت اعلیٰ اقدار پہ مبنی تعلیمات سے نوازا، ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ مکاتبت کا حکم دیا، تو بہت ساری ایسے، اور ان کے ساتھ اتنا اعلیٰ سلوک کرنے کا حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اگر کسی کے تحت اس کے وہ ہوں بھائی تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جو وہ خود پہنے اس کو پہنائے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، اور اس کی طاقت سے بڑھ کے اس پر بوجھ نہ ڈالے، اور اگر کبھی اس سے ایسا کام لینے کی ضرورت پڑے جو اس کی طاقت سے بڑھ گیا تو پھر اس میں مدد کرے۔ اور اس نہایت خوبصورت تعلیم کا پس منظر یہ ہے کہ بخاری میں یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مدینہ کے قریب ربضہ میں جا کے آباد ہو گئے تھے، کہتے ہیں میں وہاں انہیں ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے جس نے بالکل ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے جیسا لباس حضرت ابو ذر غفاری نے پہنا۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے بالکل ویسا ہی لباس اپنے غلام کو بھی پہنایا، تو اس کی وجہ حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کی کہ اصل میں ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری ایک غلام کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بہت تکلیف ہوئی، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، آزاد ہو، اور تم میں اس قسم کی یہ طعنہ دے کہ تم نے اپنے میں ایک زمانہ جاہلیت کی ایک بات کو اپنے اندر ظاہر کیا ہے، اور پھر حضور نے یہ تعلیم دی۔ تو اس کے بعد سے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بالکل جو میں خود کھاتا ہوں انہیں کھلاتا ہوں، جو میں خود پہنتا ہوں انہیں وہ پہناتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ تعلیم، اور اس میں یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ غلام دراصل پوری طرح مالک کی ملکیت ہوتے تھے، اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جی بالکل، ہر طرح سے وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی انہیں اجرت نہیں ملتی، کوئی محنتانہ نہیں ملتا، ان کی اپنی کوئی جائیداد نہیں ہوتی،
وہ ساری اس مالک کی ہوتی، اس لیے ان کے متعلق اتنی گہرائی میں جا کے تعلیم دی کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابل پر اگر عام قانون دیکھیں تو جو عام نوکر یا ملازم ہے تو اس کو اگر اس کا محنتانہ اس کی اجرت مل رہی ہے تو پھر اگر اسے نہ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ اگر ایک آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے آپ ملازم کو ساتھ لے کے گئے ہیں، بچہ ہے یا بڑی عمر کا بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں سے اس کو دینا جو ہے اسلام کی اخلاقی اعلیٰ تعلیم کے یہ مطابق ہے۔ نہ دینے سے کوئی گناہ گار نہیں ہو جائے گا، لیکن اس سے بہرحال اس تعلیم کا جو خوبصورتی ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمسائے کے بچے کا ہمسائے کی طرف بھجوانے کی جو تعلیم ہے وہ دراصل اسی لیے ہے کہ اگر کسی کو ساتھ لے کے گئے ہیں کسی ملازم کو، تو آپ کے بچے جہاں وہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں وہ ملازم بھی کھا لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ برکت ہی اس میں پڑے گی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، جس میں سے انسان خود کھا رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، بالکل تو اس کی مخلوق کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا اور ان کا خیال رکھنا کہ جس میں ان کو اپنی بہت زیادہ محرومی کا احساس نہ ہو۔ ہر انسان کا کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، وہ وقت پر اس کو بھوک لگتی ہے، تو بالکل محروم رکھ کے انسان اس کو یہ احساس جو ہے وہ نہ دلائے۔ تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا اپنی گفتگو میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا ہے کہ اگر وہ بناتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے بنانے کا اس کا جو ہے کام کیا، تو اگر لقمہ دو لقمے اس کو چکھا دے تو یہ اچھی بات ہے، بالکل مذاکرہ نہیں ہے اس میں۔ بلکہ اس کے نتیجے میں اخلاق نمایاں جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ یہ بھی پتہ لگے گا کہ اس شخص میں تکبر اور ریا اور فخر نہیں ہے۔ اس طرح نچلے طبقے کی بھی عزت ہوگی اور بڑے طبقے میں جو فخر و ریا ہے وہ بھی ختم ہوگا اگر یہ اخلاق ظاہر کیے جائیں۔ تو یہ بہرحال ایک نقطہ ہے کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کئی پہلو سے جو ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ اگلا سوال منصور صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ سوال یوں ہے کہ کئی دفعہ موقع آتا ہے کہ نمازیں جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہے کہ نمازیں ابھی جمع ہوں گی تو اس صورت میں سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں؟ اگر نمازیں جمع ہو رہی ہوں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو نمازوں سے قبل کوئی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، نہ نمازوں کے درمیان میں دو نمازوں کا درمیانی اگر کوئی وقفہ ہے یا اس کے درمیان والی سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور نہ ہی اس کے بعد والی سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اور بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرائی۔ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء ولم یسبح بینہما، کہ ان کے درمیان میں کوئی نفل اور کوئی سنت نہیں ادا کی۔ یسبح کا لفظ رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہاں پہ نفل بھی شامل ہیں اس نماز میں، کہ جب دو فرض جمع ہو رہے ہیں تو نہ نفل ادا کیے جائیں گے نہ کوئی سنت ادا کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا ولا علی اسر کل واحدۃ منہما، اور نہ ہی ان کے بعد۔ ایک اور روایت میں جو سنن نسائی کی ہے اس میں آتا ہے کہ لم یتطوع قبل واحدۃ منہما، دونوں نمازوں سے پہلے بھی کوئی توئی نفل یا کوئی سنتیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی، ولا بعد، اور نہ ہی اس کے بعد۔ تو یہ ایک طریق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس پر وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھا دیا۔ اور اس دور میں حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب نمازیں جمع ہو رہی ہوں تو کسی قسم کی سنتیں ادا نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ میں لاہور سے قادیان آیا، کچھ دن کے لیے ٹھہرا تھا، تو میں ظہر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھنے لگا۔ تو سنتیں پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران حضرت مسیح موعود وسلم تشریف لے آئے اور اونچی آواز سے آپ نے اعلان فرمایا کہ نماز جمع ہوگی، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں پھر بھی سنتوں میں مصروف رہا۔ حضور دوبارہ پیچھے مڑے ہیں اور دوبارہ ایک بلند آواز سے فرمایا کہ نمازیں جمع ہوں گی، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس بات کا جو حاضرین تھے ان پر ایک خاص اثر ہوا کہ
کہ حضور نے اس بات کا اتنا نوٹس لیا ہے کہ 2 مرتبہ مڑ کے اس بات کی پابندی کروائی ہے کہ آپ نے چونکہ نمازیں اب جمع کریں گے اس لیے سنتیں نہیں پڑھنی. تو کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کہ میں نے یہ سن کر تو سلام پھیر دیا اور سنتیں نہ پڑھیں. اور اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ میرے پاس ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سے سوال ہوا کہ نماز جمع کرنے کی صورت میں سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے تو اس بات کے متعلق علماء میں اختلاف تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے ہم نے جو کچھ تواتر سے دیکھا ہے اور پوچھنے والوں کے جواب میں آپ نے ہمیشہ جو کچھ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کی صورت میں فرضوں سے پہلی سنتیں بھی اور بعد کی سنتیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. یہاں پہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، سنتیں پڑھ رہے ہیں. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی سنتیں پڑھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی سنت کے مطابق آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا، تو ہمیں اسی طریق کے اوپر عمل کرنا چاہیے. البتہ ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر نماز جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز جمع کی جائے تو نماز جمعہ سے پہلے کے جو 2 نوافل ہیں ان کے پڑھنے کے متعلق حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 نوافل ہیں جو جمعے کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے چاہے عصر کی نماز جمعے کے ساتھ جمع بھی ہو رہی ہو تو اس کے باوجود آپ نے عصر کی نماز جمعے کی نماز سے قبل 2 نوافل ضرور پڑھنے ہیں. یہ تحیت المسجد کہہ لیں یا جمعے کے ساتھ ایک خاص رنگ ہے ان کا، اٹیچ ہیں جمعے کے ساتھ، اس لیے یہ پڑھنے ہیں، لیکن باقی نمازوں کے ساتھ سنتیں نہیں پڑھنی. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے غالباً انہیں جمعے کے احترام کے لیے لازمی قرار دیا، یعنی اس کے احترام کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ جمعے کے احترام کے لیے یہ مقرر کیے گئے ہیں. اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جس طرح انہوں نے فرمایا ہے منصور صاحب نے کہ حوالہ دے کے حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضور بھی پڑھا کرتے تھے، اور میرا بھی یہی طریق ہے، یعنی حضرت صاحب فرماتے ہیں رابع کہ میں ضرور پڑھتا ہوں. جزاک اللہ. خزاں اگلا سوال جو ہے وہ ہمیں ای میل پر موصول ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا اس خیال سے ضبط تولید یا برتھ کنٹرول جو ہے جائز ہے کہ کم بچے ہوں اور ان کی اچھی تربیت ہو سکے؟ بات یہ ہے وسیم صاحب کہ اسلام سے قبل بھی ضبط تولید کا سلسلہ ہوتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بچوں کے پیدا کرنے سے رکا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اس کو عزل کہتے تھے کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. اسلام نے آ کے اس میں ایک بڑی خاص طور پہ جو پابندی لگائی وہ یہ ہے کہ خشیت املاک، کہ غربت کے ڈر سے، غریب ہو جانے کے ڈر سے، یا اس وجہ سے کہ ان بچوں کی کہاں سے پرورش کریں گے، کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، یہ وہ واحد وجہ ہے جس وجہ سے اسلام نے روکا ہے. اور اس کی ساتھ اسلام نے دلیل دی، 2 جگہ پہ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ نحن نرزقکم وایاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اس لیے اس میں یہ وجہ کہ غریب ہو جانے کی وجہ سے یا ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اس وجہ سے اگر کوئی ضبط تولید کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے سختی سے منع کیا. اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ضبط تولید کی اجازت ہے. ماں کی جان کو خطرہ ہے یا اور کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کیس ٹو کیس جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور انفرادی فیصلہ ہے. اس کو کوئی قومی اصول یا قومی فیصلہ اس کو نہیں بنایا جا سکتا، جس طرح بعض ملکوں میں باقاعدہ یہ جو قومی طور پہ یا ملکی طور پہ یہ بنایا جاتا ہے قانون کے بچے نہیں پیدا کرنے یا روکا جاتا ہے، اس طرح کے نہیں ہوتا. اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جن کو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی، وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو کئی ان کو وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے وہ بچے افورڈ نہیں کر سکے. افورڈ سے مراد ہے کہ وہ اگر بچہ پیدا کریں گے تو ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ
یہ جو تصور ہے کہ کم بچے پیدا کر کے ہم غربت سے بچ جائیں، یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ غریب قوموں اور غریب ملکوں کا تو علاج ہی، ان کی غربت کا تو علاج ہی بچوں کا زیادہ پیدا کرنا ہے۔ جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے وہ بڑے ہو کے اس قوم کو، اس ملک کو، ان لوگوں کو اگر انہیں پڑھایا لکھایا جائے، جتنی بھی ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی تعلیم دی جائے، تو کئی اس میں سے ایسے بچے ہوں گے جو غیر معمولی ذہانت رکھنے والے باہر کے ملکوں میں نکل جائیں گے، وہاں پہ معیشت کمائیں گے اور وہ اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے ملک کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اس وجہ سے کہ غریب ہو جائیں گے یہ منع ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خاص طور پہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نساؤکم حرث لکم، اس کو کھیتی سے تشبیہ جو قرآن کریم نے عورت کو دی، عورت کے ساتھ کھیتی کے ساتھ عورت کی جو تشبیہ دی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہے اس لیے کہ جس طرح کھیتی میں انسان بیج ڈالتا ہے اور وہ اگنے کے لیے ڈالتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں پھینکتا، اسی طرح عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کے فرمایا کہ اس سے تو بچے پیدا کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خواتین کے ساتھ شادیاں کرو جو محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ میں اپنی امت پہ کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو جو بتاتی ہیں کہ یہ صرف وجہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کوئی سوال کیا، بڑا لمبا اس نے وجہ تمہید باندھ کے کہ بعض اوقات جس میں یہ بھی ایک بیان کیا کہ بچوں کی نشو و نما، ان کی پرورش، لیکن بنیاد وہی تھی کہ اگر کسی کے 60 یا 50-60 روپے آمد ہو تو زیادہ بچے پیدا کر لے تو ان کی تعلیم و تربیت، ان کی نشو و نما، یہ اس قسم کا پورا بیان کر کے تو اس نے پوچھا، تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس بات کہ پیچھے کہانی وہی ہے کہ 50-60 روپے والی بات۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے خط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ماحول بناتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماحول کے مطابق خدا تعالیٰ کا قانون بنے، تو یہ بات نہیں چلتی۔ بڑی خوبصورت مثال حضرت صاحب نے وہاں پہ دی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس قسم کے حالات کی وجہ سے ہو جائے، انسان ڈرنے لگ جائے، تو پھر تو جنگی حالات جو ہیں، جنگی ماحول جو وہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس میں تو لازمی بات ہوتی ہے کہ بچوں جانے والوں نے بچ کے نہیں آنا، یا مار کے آئیں گے یا مر کے آئیں گے۔ تو اس میں مائیں اس وجہ سے کہ وہ ماحول ایسا نہیں ہے، بچوں کو جنگ میں جانے سے روک دیں، اس سے تو قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہانے نہیں چلتے، بلکہ اس میں بڑا جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے، کوئی جائز وجہ ہے، تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ میں 2 ارشاد پڑھ دیتا ہوں، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا، ایک اپنے موجودہ امام کا، حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ بن نصر رضی کا، بڑا خوبصورت دونوں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ یہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم کی تشریح بیان کی ہے، وہاں پہ حضور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں، جہاں پہ فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا ہونے چاہیے، وہاں فرمایا ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اس کی موت کا خطرہ ہوگا، ایسا ہی صحت نیت سے کوئی اور مانع ہو تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں، ورنہ عند الشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے۔ یعنی اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے یا صحت نیت سے کوئی اور وجہ ہے، تو وہ مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ملازم ہیں، بچہ ایک ہو گیا ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، اب دوسرا ایک دم بچہ، بعض ایسے ملکوں میں، ان ملکوں میں کہ چھٹی نہیں ملتی، بچے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور ایسے ماحول میں میسر نہیں، تو وہاں پہ خود میاں بیوی جو ہیں اپنے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمارے موجودہ امام فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت فکرہ ہے یہ، حضور نے صدر صاحب مجلس افتاء کے نام اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں بیماری اور جان کے خطرے کے علاوہ اسقاط حمل کے جواز کی بعض صورتیں بھی ممکن ہیں، لیکن خشیت املاک کی وجہ سے اسقاط کرانا ہرگز جائز نہیں۔ یعنی
جان کے خطرے کے علاوہ یا بیماری کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں اسقاط حمل یا مانع ضبط تولید ہو سکتی ہے، لیکن ایک واحد وجہ جس کی قرآن نے منع کیا ہے وہ خشیت املاک، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چھوڑ کے اگر کسی کو ہے تو وہ اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا۔ اور جیسے اپنی گفتگو کے دوران آپ نے ذکر فرمایا ایک مرحلے پر کہ خشیت املاک، غربت کے ڈر سے لوگ عام طور پہ اگر کوئی خیال کرتا ہے تو معاملہ ایکچولی اس کے برعکس ہے۔ بالکل۔ اور اس پر مجھے یاد ہے کہ محترم سید قمر سلیمان صاحب نے ایک دفعہ الفضل میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ جن ملکوں کی، جن قوموں کی آبادی زیادہ ہوئی ہے انہوں نے کس طرح سے ترقی کی ہے، وہاں غربت نہیں بڑھی بلکہ عمارت جو ہے وہ بڑھی۔ بالکل درست۔ اور جن ملکوں نے، ایک بات ہماری میں یہ بھی ذکر آیا تھا کہ مثلا اس کو ایک قومی پالیسی کے طور پر نہیں بنایا جا سکتا، بعض قوموں نے اپنی طرف سے ایک دانشمندی کرتے ہوئے ایسے اقدام کیے کہ مثلا ون چائلڈ پالیسی جو ہے چائنا نے وہ بنا لی۔ ایک وقت میں انہوں نے اپنی آبادی پر جو ہے قابو پانے کے لیے یہ خیال کیا، لیکن جب انسان قدرتی چیزوں سے یا اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام سے ہٹتا ہے تو اس کے پھر بد اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ اب چائنا میں یہ صورتحال ہے کہ چونکہ یہ پالیسی بنی کہ ایک بچہ ہوگا تو لوگوں کی خواہش جو ہے قدرتی طور پر ہے کہ بیٹے کی طرف رغبت زیادہ ہوئی۔ تو جب کوئی ایسا عمل ہوا جس میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے، اس عمل کو ضائع کر دیا گیا اور بیٹے جو ہیں اس خواہش میں وہ لوگ آگے چلتے چلے گئے۔ اب اس پالیسی کو ایک عرصہ فالو کرنے کے بعد صورتحال یوں ہے کہ اب باقاعدہ یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے، ڈاکومنٹریز ہیں اس کے اوپر کہ چائنا میں کئی ملین ایسے نوجوان ہیں جن کی دلہن آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ان کے اعداد و شمار میں اتنا فرق ہے کہ وہ نوجوان لڑکے تو ہیں، اس کے عمر کی، اس کے برابر کی لڑکیاں نہیں موجود۔ بالکل درست۔ تو اس لیے اب وہاں پر اگر وہاں نہیں ہے تو وہ زندگی آگے نہیں چلے گی۔ تو اس لیے ایک اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ہٹنے کے نتیجے میں، جس کو بظاہر انسان نے سمجھا کہ بڑی دانشمندی کا کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایسے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور بہت سی بالکل جو ہیں قومیں ہیں جنہوں نے جب یہ رجحان اختیار کیا تو اب شماریات والے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے اگر اس میں شرح تولید جو ہے وہ اس سرٹن پوائنٹ تک نہ پہنچی تو اگلے 30 40 50 سال میں وہ قوم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا ہے، کئی ملکوں کو اب باہر سے منگوانی، دوسرے ملکوں سے لینی پڑتی ہے، جو یہ فردی قوت ہے، لوگوں جو کام کرنے والی لیبر ہے وہ دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ مثلا اٹلی کا حال ہی میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی شرح پیدائش 2.1 کم از کم نہ ہو، 2.1 نہ ہو، تو اٹلی کے اصل لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے اس نیٹیو جو ملک ہے اس کے اصل باشندے جو ہیں وہی وہاں پر قائم نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے قائم کردہ وہی بہترین شکل ہے۔ تو اس کو انسان اپنی جو ہے وہ خود ساختہ دانشمندی جو ہے اس کے ذریعے سے بعض دفعہ جو ہے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اسے۔ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے، اصل بنیاد تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اللہ تعالیٰ نے کرنی، جیسا کہ محترم ظہیر خان صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ تربیت خدا تعالیٰ نے کرنی ہے، اور یہ نظریہ رکھنا کہ چونکہ میں نے تربیت کرنی ہے اس وجہ سے میں زیادہ بچے نہیں ہونے دینے چاہیے، تو یہ بڑا ایک عجیب نظریہ خدا کے ساتھ ایک طرح سے شرک ٹھہرانا ہے۔ مسیح وسلم نے کے دور میں ایک شخص نے اپنے بچے کو مارا تو حضور نے فرمایا تم مارنے کے ذریعے سے تربیت کرنا چاہتے ہو بچے کی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم خدا تعالیٰ کی خدائی میں حصے دار بننا چاہ رہے ہو۔ تو اصل تربیت تو خدا نے کرنی ہے۔ تو حسین صاحب خود فرمایا کہ ہم تو جو بنیادی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں وہ بتا دیتے ہیں موٹی موٹی اور دعا کرتے ہیں، تو جس میں جتنی سعادت مندی ہوگی وہ جو ہے وہ سیکھ جائے گا اتنا۔
تو تربیت کے لیے یہ رنگ تو کبھی بھی حضور نے اختیار نہیں فرمایا. میں ذکر فرمایا تھا کہ فرمایا کہ ہم پیچھے نہیں پڑے رہتے بچوں کے کہ انہی کے پیچھے پڑے رہیں اور وہ بعض اوقات اریٹیٹ کرتے ہیں اور مشکل ہو جاتی ہے بچے بلکہ الٹ چل پڑتے ہیں. تو جب ہر وقت ان کو اگر روکا ٹوکا جائے تو بچے میں ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو بات بتا کے پھر اس کے اوپر بھی چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس کو کس طرح سے اختیار کرتا ہے. جزاکم اللہ. آپ دونوں بزرگان کا بہت شکریہ. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ مزید گفتگو جو ہے ان حوالوں سے ہوگی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا